نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس ذات عالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، درگزر کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، صحت یابی دینے والا ہے۔ میں اس کی کیا تعریف کروں؟ اگر تمام درختوں کے پتے ورق بن جائیں، وہ درختیں قلم بن جائیں، تمام سمندر، ندی، دریا، تمام دنیا کا پانی سیاہی بن جائے اور اس کی تعریف کے الفاظ لکھنا شروع کر دے اللہ رب العالمین کے، تو سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ختم ہو جائیں گے، ورق ختم ہو جائیں گے، اس کی تعریف کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، میرا آپ لوگوں کے ساتھ اس کیمرے کی آنکھ یعنی ویڈیو کے ذریعے سے جو رابطوں کا سلسلہ ہے اس میں خلل آ جانا یہ مصروفیت کی بنا پر ہوتا ہے۔ میری مصروفیت پچھلے 2 ہفتے بہت زیادہ رہی، جس کی وجہ سے فرصت نہیں ملی کہ ویڈیو بنا سکوں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں کے وقتاً فوقتاً مجھ سے کانٹیکٹ یعنی رابطوں کا سلسلہ جاری تھا اور جاری ہے۔ میں نے بہت سے امراض کے حوالے سے آپ لوگوں کو وظائف دیے ہیں۔ دیکھیں، کلام اللہ میں شفا ہے۔ اور دوسری بات آپ سے یہ کرنا چاہوں، میرے کچھ دن گلے کا انفیکشن تھا، جس کی وجہ سے میرے کچھ بیانات تھے وہ بھی منسوخ ہوئے، میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ لوگوں کو میری آواز سے ابھی بھی محسوس ہوتا ہوگا، تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میری صحت یابی کے لیے دعا کیا کریں۔ قرآن کلام اللہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب میں نے بہت سی بیماریوں کا علاج آپ لوگوں کو بتایا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب بھی کوئی میڈیکل ایشو پہ وظیفہ دیتا ہوں، آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں، تو ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میڈیکل فیلڈ کا جو علاج ہے اس کو نہ چھوڑو آپ لوگ، کیونکہ وہ علاج بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ میڈیکل علاج شروع کر لے اور روحانی علاج کو غلط کہے یا چھوڑ دے تو یہ بھی غلط بات ہے، اور یہ بالکل بری بات ہے۔ اکثر میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جنات نہیں مانتے، ڈاکٹرز جادو نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ میں نے ان کو کہا سب سے زیادہ ڈاکٹرز مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہماری بیگم پہ جن آ گئی، ہماری بہن پہ مسئلہ ہے، ہماری والدہ پہ مسئلہ ہے، دوائیاں کھلا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا اس وقت سب سے زیادہ یہ مرض اور یہ مسائل میں سن رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، دوستوں، بیماریاں زیادہ ہو گئی، ٹینشن زیادہ ہو گئی، انزائٹی جیسی بیماریاں زیادہ ہو گئی، جس کا نام آج سے 10-12 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈپریشن زیادہ ہو گیا، جو آج سے 10 سے 12 سال پہلے، 15 سال قبل اس بیماری میں مبتلا ہوئے شخص کی تعداد ہزاروں میں ایک ہوتی تھی۔ آج چھوٹا چھوٹا بچہ ٹینشن اور ڈپریشن
اور بیماریوں کا شکار ہے۔ میں تو اس چیز کی اور اس بیماری کی ایک ہی چیز ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ ہر بات میں یہ بات کرتے ہیں، میں نے کہا میں بالکل کہتا ہوں، کیونکہ میری معلومات، میری تحقیق، میرا علم اس نہج تک پہنچ رہا ہے کہ ہماری دین سے دوری ہو گئی تو شیاطین ہم پر حملہ کرتے ہیں، شیاطین ہم پر وار کرتے ہیں، جادو کے ذریعے سے وار کرتے ہیں۔ اب یہ بات نہیں کہ جادو انسان ہی کروائے، شیاطین بھی جادو کرتے ہیں۔ جو بندہ ناپاک رہے اس پہ جادو ہوتا ہے شیطان کے ذریعے سے، جو نمازوں میں سستی کرے، نماز نہ پڑھے، قرآن کا دل نہ لگے، اس پہ بھی ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے۔ تو جو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کا دل نمازوں کی طرف جاتا ہے، نیک صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا دل نیک صحبت کی طرف جاتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا بھی دل کرتا ہے میں قرآن پڑھوں۔ ماحول کا اثر لیتا ہے انسان۔ تو میرے بھائی دوستو، بیماریاں زیادہ ہو گئی، لا علاج بیماری، کینسر جیسا مرض آج سے پہلے کسی کو نہیں تھا۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک مسئلہ آیا، 2 سال کا بچہ، اس کو اسٹیج 3 کا کینسر ہوا۔ آج سے پہلے کینسر کوئی نہیں جانتا تھا، 10 12 15 سال پہلے، لیکن آج شعاؤں سے اس کا علاج ہو رہا ہے۔ جو لا علاج بیماریاں ہیں اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی اس کا علاج کرو۔ جب آپ پہ دوا اثر نہ کرے تو سمجھ جو آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے۔ جب آپ کے اوپر میڈیکل چیزیں اثر نہ کریں، دوائیاں اثر نہ کریں، آپ کے ساتھ میڈیکل روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے اوپر میڈیکل مسائل بھی ہوتے ہیں تو یہ جادو ایسی چیز آپ پہ میڈیکل مسائل بھی بنا لیتا ہے، آپ کے ساتھ ڈپریشن کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ انزائٹی اور اس طرح بیماریاں۔ آج کل دل کے مرض زیادہ ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، بچوں سے مراد میرے ساتھ ایک لڑکا ملا، 28 سال عمر تھی اس کی، وہ کہتا ہے میں نے وال چڑھائے اسٹینٹ۔ میں نے کہا 28 سال کی عمر میں اسٹینٹ کون چڑھاتا ہے؟ آج کل یہ دور نہیں ہے، میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں، وہ کہتا ہے آج کل یہ دور نہیں ہے، آج کل تو بس ہر کسی کو دل کے مرض بھی ہیں، معدے کی تکلیفیں بھی ہیں، تو مرض زیادہ ہو گئے۔ اس کے پیچھے کھانے ہیں، ہمارے غلط کھانے مل رہے ہیں آج کل، ہم بازاری کھانے پسند کرتے ہیں۔ کھایا جائے یا نہیں کہ نہیں کھایا جائے، لیکن اس کو کیسے کھایا جائے؟ سورہ قدر پڑھ لیا کرے، مرغوب غذاؤں کے لیے دعا کر لیا کرے، اللہ مرغوب غذاؤں میں میرے لیے صحت لکھ دے تو ہو جائے۔ ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں، کھائیں، ہر قسم کا کھانا کھائیں، اللہ کی نعمت ہے، مزے لیں، لیکن اس کھانے میں، اس مال میں غربا کا حصہ کریں، صدقہ دیا کرے۔ کہتے ہیں صدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہے تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اب دل کی بیماری زیادہ ہو گئی، کیسے زیادہ ہو گئی؟ کسی کے وال بند ہوتے ہیں، کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کسی کا دل سوج جاتا ہے، کسی کے دل پمپنگ کرنا بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسائل بہت سنتا ہوں، میں نے سوچا کہ میں مجربات سے آپ کو کچھ وظیفہ دے دوں۔ ہر نماز کے بعد جس کو دل کی تکلیف ہے، باقی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، دل کی مسئلہ اس کو نہیں آئے، جس کو دل کا مسئلہ ہے، نہیں اللہ نہ کرے کسی کو دل کا مسئلہ آئے، اللہ آپ لوگوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے نجات دلائے۔ جس کو دل کی پریشانی ہے، پرابلم ہے، وہ یہ وظیفہ کرے، وہ جس کی نہیں ہے وہ بھی کرے۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی ایک مرتبہ، اول اور آخر، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ میں آپ کو دوبارہ یہ پڑھ کر سناتا ہوں، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ اس میں 5 قاف ہے، تو آپ اس کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے شروع کریں گے تو آپ اس میں 5 کاف ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ اس 5 کاف کی تاثیر ہے آپ کے 5 وال جو ہیں یہ ایکٹیو رہیں گے، کبھی ان میں مسئلہ نہیں آئے گا، کبھی ان میں تکلیف نہیں آئے گی اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو اس وظیفے کی اجازت دیتا ہوں۔ حسن عام اس قسم کے مریض ہوتے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ میرا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا کریں، ثواب کی نیت سے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی کوئی ایسا بندہ وظیفہ دیکھے اور وہ پڑھے، اس کے وال انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ قرآن اور ہمارے دم کی وجہ سے، ہم جو قرآن اور حدیث کے روشنی میں دم ڈالتے ہیں، ہم اپنے سلسلے کے جو مجربات استعمال کرتے ہیں، باخدا کینسر جیسے کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں آتے ہیں، اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔
یہ ہمارے سلسلے کی برکت ہے، ہمارے شیخ کی برکت ہے، اس کی نظر ہے۔ ہمارے یہاں کینسر کے مریض میرے ہاتھ، مجھ فقیر کے ہاتھوں کینسر کے مریض ٹھیک ہوئے الحمدللہ، بلڈ پریشر کے مریض ٹھیک ہوئے۔ لیکن میں ان کو کہتا ہوں میڈیکل علاج مت چھوڑو، ہاں کرو، تھک جاؤ، آج جاؤ ہمارے پاس بھی، ہمارا علاج بھی شروع کرو۔ ہمارا علاج کیا ہے؟ ہم آپ کو پڑھائیاں دیں گے، ہم آپ کے مسائل دیکھیں گے، آپ کے پیچھے جو جادو آ رہا ہے اس کو ختم کریں گے، اس کو کاٹیں گے، آپ کے ساتھ جو اور مسائل ہوں گے اس کو ختم کریں گے، آپ کو ایک قرآن اور حدیث میں ایک اس کی روشنی میں ایک آپ کو گائیڈنس دیں گے، آپ کو سمجھائیں گے، اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ہمارا جو وظیفہ ہوتا ہے، جو علاج ہوتا ہے، وہ عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ مجربات ہوتے ہیں تو تب بھی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی میں نے جو آیات بتائی آپ خود سوچ لیں، اللہ کا نام یا قوی، اللہ کا نام یا قادر، اللہ کا نام قوی نہیں، یہ سارا ایک مجموعہ بنا کر پیش کر دیا آپ لوگوں کو، تو آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ جو دل کے مریض ہیں اس کے ساتھ ساتھ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ یا سلام و 7 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الرحمن بہت فائدہ ہوگا، افاقہ ہوگا۔ میرا نمبر واٹس ایپ کا نیچے گزرتا ہے، آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کریں، کال کرنے سے گریز کیا کریں، مجھ سے پوچھ لیا کریں یا مجھے بول دیا کریں کہ آپ فارغ ہو کے مجھے کال کر لیں، میں خود کال کر دیا کروں گا۔ میں مصروف بہت ہوتا ہوں جس کی وجہ سے براہ راست نمبر پہ کال نہیں سن سکتا، جس کی وجہ سے واٹس ایپ پہ کال نہیں دیکھ سکتا، تو آپ میسج چھوڑ دیا کریں، وائس میسج ہو، ٹیکسٹ میسج ہو، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا جواب دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے اور جتنے مسائل ہیں آپ کے ختم ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔